آج کی جگ بیتی کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک فیملی اپنے بچوں کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر تھی۔ اپنے گھر میں وہ 2 بچے اور ایک ان کی والدہ ساتھ رہتی تھیں۔ بچے چھوٹے تھے اور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ آؤٹ آف سٹی ہوتے تھے۔ تو خاتون جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رات کا ٹائم تھا اور وہ سو رہی تھیں، تو ان کو اچانک سے ایسا محسوس ہوا کہ چھت کے اوپر جیسے کوئی چل رہا ہے، تو وہ ڈر کے اٹھ گئیں اور بیٹھ گئیں اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد چلنے کی آواز تو چلے گئی، لیکن پھر ان کو ایسی آوازیں آنے لگیں کہ جیسے کوئی باہر کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو لاک توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس طرح کی آوازیں آتی ہیں کوئی چیز کو توڑنے کے لیے، تو وہ پریشان ہو گئیں تھوڑا سا۔ اسی پریشانی میں ان کے ذہن میں آیا کہ میں اپنے ہسبینڈ کا نام لیتی ہوں زور سے، اگر کوئی آدمی وغیرہ کوئی باہر سے اس طرح کی حرکت کر رہا ہوگا تو وہ ڈر جائے گا۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا نام لینا شروع کیا کہ بچوں کو اٹھائیے گا یا ادھر ان کو اس طرف ڈال دیجئے، اور یہ جو ہے اس کو میں واش روم کرا کے لے آؤں، اس طرح کر کے وہ جس طرح کسی آدمی سے باتیں کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آواز رک گئی اور اسی دوران پھر دوبارہ سے سب طرف خاموشی ہو گئی، اور وہ بہت ان کے دل میں جو ایک ڈر سا بیٹھ رہا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا، اور ان کو ذہن میں یہ چیز آئی کہ شاید جو آدمی تھا یا جو بھی باہر کوشش کر رہا تھا میرے گھر میں آنے کی وہ چلا گیا ہے، اور وہ لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے ہی تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کو ایسا محسوس ہوا کہ چھت پہ کوئی چل رہا ہے اور وہ دوبارہ سے کودنے کا یہ کر رہا ہے۔ پھر اٹھ کے بیٹھ گئیں اور اپنے بچوں کے نام لے کے کہ چلے میں آپ کو واش روم سے چکر لگوا لاؤں، واش روم کرا لاؤں، اس طرح بچوں کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گئیں، خیالی باتیں جس میں بچے انوالو نہیں ہیں، لیکن وہ زور زور سے بات کر رہی ہیں۔ تو چھت کی آواز ختم ہو گئی، لیکن چھت کے بعد دروازے کی آواز پھر دوبارہ سے آنی شروع ہو گئی کہ دروازہ جو ہے پھر ایسے ہی محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے کوئی باہر دروازے پہ لاک توڑ رہا ہے، اور کھڑچ پڑچ کی آوازیں اس میں سے آ رہی ہیں۔ تو تھوڑا سا ڈر گئی وہ دوبارہ سے، اور ڈر کے اب ان کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ باہر صحن میں جا کے دیکھ لیں کہ کون ہے، دروازے کو کھول کے دیکھ لیں یا آواز لگا کے پوچھ لیں، کیونکہ اکیلی خاتون تھیں۔ اسی دوران اس کو ایسا محسوس ہونے لگا خاتون کو کہ جیسے چھت پہ کوئی تیزی سے بھاگ رہا ہے اور دھم دھم کی چھت سے آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ ڈرنا شروع ہو گئیں۔ اسی ڈر خوف میں کوئی صبح کا 4-5 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک یہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہا معاملہ، کبھی چھت پہ آواز، کبھی باہر کا دروازہ کھل رہا ہے، اور اس دوران موبائل فون ان دور میں ہوتے نہیں تھے کہ وہ موبائل فون پہ کسی سے رابطہ کریں، PTCL کے فون ہوتے تھے، تو وہ پریشانی میں کہ میں کس کو بلاؤں، اگر باہر جاؤں گی تو باہر وہ کوئی کھڑا ہوگا اور وہ مجھے مار دے گا یا میرے گھر میں آ جائے گا۔ اسی چکر میں صبح کا ٹائم، سحر کا ٹائم شروع ہونا ہو گیا، اور اذانوں کا ٹائم ہو گیا، فجر کا اذانوں کا جو ٹائم ہوا اور لوگ اٹھنا شروع ہوئی، تو انہوں نے اللہ کا نام لیا کہ لوگ نماز وغیرہ پڑھنے جائیں گے، آئیں گے، جو بھی باہر ہے آدمی موجود، اس طرح وہ نکل جائے گا، چلا جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دن نکل آیا، اور دن نکلنے کے بعد اس خاتون نے ہمت کر کے اپنے گھر کے صحن میں دیکھا، تو وہاں پہ ان کو کچھ نظر نہ آیا۔ انہوں نے کہا اچھا میں چھت کا چکر لگا کر آتی ہوں، دیکھتی ہوں چھت پہ کیا چیز تھی۔ جب وہ چھت پہ گئیں تو وہاں جا کے دیکھوں کہ کون آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، تھوڑا وہ انویسٹیگیشن کے لیے چھت پہ چلے گئیں، اور چھت پہ جب گئیں تو وہاں جا کے تو ایک معاملہ ہی عجیب تھا۔ ان کو اپنے پہ بھی ہنسی آتی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، اور وہاں ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ پپی تھا جو کہیں انجانے میں ان کا دروازہ یا ڈور کھلا رہا اور وہ چھت پہ چلا گیا اور وہاں ان کے ٹینک کے نیچے بیٹھ گیا پانی کے، اور وہ جو تھا وہ چھت پہ چلتا تھا تو دھم دھم کی آواز آتی تھی، وہ نیچے آ کے دروازہ کھولنے کے لیے اسکریچز کرتا تھا تو وہ کھرچ کی آواز آتی تھی، جو ان کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ لاک کوئی توڑ رہا ہے اور کھول رہا ہے۔ اس پریشانی میں ان کے 4-5 گھنٹے جو ہیں وہ عذاب کے گزرے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنی سٹوری کو بھیجنے کے لیے واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کیجئے۔